السلام علیکم ویورز، ہربل ٹانکس میں خوش آمدید۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی اہم بیماری جسے تقریباً پاکستان میں ہر بندے کو، پہلے تو بوڑھوں کو ہوتی تھی لیکن آج کل جوانوں اور بچوں میں بھی یہ بیماری عام پائی جا رہی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں شوگر۔ تو آج ہم شوگر کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ ہوتی کیا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے کون کون سے طریقے جو ہیں وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو شوگر جو ہے اسے طب کی زبان میں ذیابیطس کہتے ہیں، جس میں خون میں جو ہے گلوکوز کی مقدار ایک خاص مقدار سے زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اور جس کو ہم شوگر کہتے ہیں۔ اس کا شمار جو ہے لاکھوں افراد کو لاحق ہونے والی بیماریوں میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اب چھوٹے بچوں میں، بڑوں میں اور بوڑھوں میں تو خاص طور پر کافی زیادہ ہو رہی ہے۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شوگر ہوتی کیا ہے۔ مطلب ایک جسم ہارمون ہوتا ہے جسے کہتے ہیں گلوکوز، اور دوسرا جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں انسولین۔ اب انسولین اور گلوکوز ایک دوسرے کے الٹ کام کرتے ہیں۔ اگر انسولین کی سطح جو ہے مقدار زیادہ ہوتی ہے خون میں، تو کیا کرتا ہے گلوکوز اپنا لیول بڑھاتا ہے اور انسولین کی مقدار جو ہے اس کو نارمل کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر گلوکوز کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے نارمل سے، تو انسولین اپنی کام کرتا ہے اور اب اس کی مقدار کو جو ہے وہ نارمل کر دیتا ہے۔ تو اس طرح یہ جسم میں بیلنس قائم کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان میں سے ایک بھی ہارمون خراب ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے دوسرے ہارمون کا لیول بڑھ جاتا ہے اور اس طرح جسم میں جو ہے وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ انسولین جو ہوتا ہے وہ پینکریاز میں بنتا ہے، تو اس کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے جب انسولین نہیں بن پاتا تو اس کی وجہ سے جو کیا ہوتا ہے کہ شوگر کا حملہ ہو جاتا ہے اور خون میں گلوکوز کی مقدار جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے۔ اور اب ہو کیا سکتا ہے، اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں چھوٹی چھوٹی احتیاط ہیں۔ اگر آپ وہ احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو شوگر سے محفوظ رہیں گے، کافی حد تک شوگر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے کہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے، اور سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ وزن کافی ہونا ہے۔ بندے کا وزن، جو زیادہ وزنی ہوتے ہیں ان کو شوگر کافی زیادہ ہوتی ہے۔ تو زائد وزن کے حامل افراد کا جو ہے اپنے وزن میں کم از کم 5 سے 10% کمی لانا شوگر کے علاج کی ایک کارگر تدبیر ہے۔ اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے اور کسی ڈائٹیشین کی رہنمائی بھی لے لینا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے متوازن خوراک۔ اب متوازن خوراک کیا ہوتی ہے؟ ایسی خوراک ہوتی ہے جس میں تمام تر غذائی اجزاء، کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور چکنائی اور حیاتین جو ہے اور باقی ضروری معدنیات، منرلز وغیرہ جو ہیں وہ ایک مخصوص تناسب کے ساتھ موجود ہوں۔ شوگر کے علاج میں متوازن غذا کے انتخاب میں اس میں ایسے کاربوہائیڈریٹس کو شامل کیا جانا چاہیے جنہیں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کہتے ہیں۔ یہ ایسی نشاستہ دار غذائیں ہوتی ہیں جن میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جیسے کہ میدے کی نسبت سے چھنا ہوا آٹا۔ نمبر 3 سے جو آتا ہے وہ چکنائی اور بازاری کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ حیوانی ذرائع سے حاصل کردہ جو ہوتی ہے چکنائی، اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ شوگر کے علاج میں ایک بڑی رکاوٹ جو ہے وہ حیوانی ذرائع سے حاصل کردہ چکنائی، جیسا کہ دیسی گھی ہم کھاتے ہیں، مکھن اور بناسپتی گھی وغیرہ، اور جو عام تلی ہوئی اشیاء، مطلب برگر وغیرہ، سموسے وغیرہ جو ہم بازار سے لے کر کھاتے ہیں، تو ان پہ یہ جو ہے شوگر کے علاج میں رکاوٹ ثابت ہوتی ہیں۔ اس طرح ڈبہ بند جو خوراک ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں، شوگر کے جو مریض ہیں ان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسی غذائیں نہیں کھانی چاہیے۔ اب شوگر کے علاج میں جو کے کیا فائدے ہیں؟ حالیہ تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ شوگر کے علاج میں جو کے استعمال کو بہت مفید پایا گیا ہے۔ اس میں جو فائبر ہوتا ہے جو میں، وہ بھوک کو کم کرنے اور خون میں گلوکوز کی مقدار کم کرنے کے اثرات کا حامل ہوتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ جو کا استعمال جو ہے دل اور خون کی نالیوں کے امراض میں مبتلا ہونے کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے۔ شوگر کے مرض میں جو ہے دیر سے ہضم ہونے والے نشاستے کا استعمال ایک بہترین چیز ہے۔ نشاستے کی یہ قسم جو ہے قدرتی غذائیں جیسے کہ کیلا، آلو، اناج کے دانے اور پھلیوں میں پائی جاتی ہے۔ شوگر کے علاج میں اس کی افادیت کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کا چھوٹی آنت میں ہضم نہ ہو سکنا ہے۔ اب خشک میووں کا استعمال کیسے شوگر میں کارگر ثابت ہوتا ہے؟ شوگر کے علاج کے لیے خشک میووں کا استعمال بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ خشک میووں میں جو چکنائی موجود ہوتی ہے وہ غیر سیر شدہ ہونے کی وجہ سے نالیوں میں نہیں جمتی، اور ان میں پروٹین اور معدنیات کی ایسی اقسام موجود ہوتی ہیں جو کسی بھی قسم کے جسم میں موجود کولیسٹرول، سوزش اور انسولین سے مزاحمت کو کم کرتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق شوگر کے علاج کے لیے اپنی روزمرہ خوراک میں 50 گرام بادام، کاجو، چلغوزے، اخروٹ یا پستہ کا شامل کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ شوگر کے مرض میں ادرک کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق
ادرک شوگر کے علاج میں اس لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ گلوکوز کے عضلاتی خلیات تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور یوں یہ انسولین کے ایک متبادل کے طور پر کام دیتا ہے۔ اب اس کے بعد دار چینی آ جاتی ہے۔ دار چینی جو ہے وہ کیلیفورنیا کی ہیلتھ سائنسز یونیورسٹی میں جاری ایک تحقیق کی ابتدائی نتائج سے پتہ چلا ہے کہ دار چینی میں موجود ایک کیمیکل مرکب ہوتا ہے جسے سائنامائڈ ہائیڈین کہتے ہیں، اور سائنامائڈ ہائیڈین کے اخراج کو یہ بڑھاتا ہے۔ یہ دار چینی میں ایک کیمیائی مرکب جو ہوتا ہے وہ سائنامائڈ ہائیڈین کے اخراج اور اثرات کو بڑھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دار چینی کو شوگر کے علاج کے لیے استعمال میں لانا بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اب مین چیز آ جاتی ہے آپ کا ناشتہ۔ ناشتہ جو ہے وہ زیادہ حراروں والی غذاؤں پر مشتمل ہو اور پیٹ بھر کر کیا جائے، اور رات کا کھانا جو ہے وہ ہلکی پھلکی غذاؤں پر مشتمل ہو تو شوگر کے علاج کا ایک بہترین نسخہ ثابت ہوتا ہے۔ اب کھانا کھانے کے لیے ایک باقاعدہ نظام ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ کھانے کے معمولات جو ہیں ایک خاص نظام کے تحت مرتب کرنا شوگر کے علاج میں خاصا مددگار ہوتا ہے۔ اس سلسلے کی بہترین حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ دن میں 3 مرتبہ بڑا کھانا کھانے کی بجائے، یعنی صبح، دوپہر اور شام کھانے کی بجائے دن میں 6 مرتبہ کھا لیں اور تھوڑا تھوڑا کھا کر تناول کیا جائے۔ اب ورزش جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے وہ بہت ہی فائدہ مند ہے، تو شوگر کے علاج کے لیے ہلکی ورزش بھی اکثر ثابت ہوتی ہے، اس لیے روزانہ 30 منٹ پیدل چلنا جو ہے وہ بہترین نتائج کا حامل ہوتا ہے۔ جی ہاں ویورز، تو یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں پہ آپ عمل کر کے شوگر جیسی بیماری سے بچ سکتے ہیں، اور یہ احتیاطیں جو ہے شوگر کے روک تھام کے لیے بہت مفید ہیں، فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہربل ٹانک کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔